بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دمشق کے شہر میں ایک خطرناک ڈاکو تھا۔ نام تھا غفارہ ڈاکو۔ وہ ایسا مجرم تھا جو قتل بھی کرتا، قافلے بھی لوٹتا، راستے بند کرتا اور جو سامنے آتا اسے خاک میں ملا دیتا۔ پورا شہر اس کے نام سے لرزتا تھا۔ قاضی کے سپاہی اسے 10 سال تک تلاش کرتے رہے، مگر وہ ہر بار بچ نکلتا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہو۔ اس کا کوئی نشان نہ تھا، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن اس کے بوڑھے باپ نے اسے ایک چٹھی لکھی، جس میں لکھا، بیٹا، اب مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ 10 سال سے تو نہ ملا، نہ کوئی خبر دی۔ آ جا بیٹے، صرف ایک بار مجھے گلے لگا لے۔ یہ چٹھی جب غفارہ ڈاکو کے ہاتھ میں پہنچی تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا اور چپکے سے اپنے باپ سے ملنے کے لیے گھر پہنچا۔ جیسے اس نے اپنے باپ کے کانپتے ہاتھ چومنے ہی شروع کیے، اچانک قاضی کے سپاہی حویلی میں داخل ہو گئے اور اسے پکڑ لیا، جسے 10 سال تک نہ پکڑ سکے۔ وہ ایک لمحے میں قید ہو گیا، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ غفارہ ڈاکو کے دل میں غصہ بھر گیا۔ اس نے سوچا، یہ سب میرے ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے مجھے خط لکھ کر پھنسایا۔ غصے سے اس نے قاضی کے ایک سپاہی کو بلایا، 200 سونے کے سکے دیے اور کہا، جا میرے باپ کے دونوں بازو کاٹ کے لا۔ اب وہ سپاہی بھی مجبور تھا، اس کی ماں سخت بیمار تھی، دوا کے پیسے نہ تھے۔ اس نے خنجر لیا، سکے اٹھائے اور رات کے اندھیرے میں اس بوڑھے کی جھونپڑی کی طرف نکل گیا۔ لیکن جیسے وہ اندر داخل ہوا، جو منظر اس نے دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دمشق کی حدود سے ذرا ہٹ کر ایک خاموش سی بستی تھی، جہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ اس بستی کے کنارے ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی، جس کے پہلو میں برگد کا ایک گھنا درخت کھڑا تھا۔ سردی کی شدت ایسی تھی کہ سانس بھی دھند بن کر نکلتی، اور جھونپڑی کی چھت سے دھواں اوپر کو جا رہا تھا۔ اس جھونپڑی کے اندر ایک کمزور، لرزتا ہوا بوڑھا شخص کانپتی آواز میں کسی اجنبی سے کہہ رہا تھا، میرے بیٹے کو خط لکھ دو۔ اجنبی نے کاغذ سنبھالا، قلم اٹھایا اور وہ الفاظ لکھنے لگا جو دل سے نکل رہے تھے، زبان سے نہیں۔ بوڑھا بولتا گیا، اے میرے بیٹے، تو 10 برس سے میری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ زندگی کی ساری خوشیاں تجھ میں تھی، اور آج تو ہی نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ مرنے سے پہلے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے ماتھے کو چومنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ چٹھی تجھے مصیبت میں ڈالے گی یا نہیں، پر اب دل کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا۔ یہ خط غفارہ ڈاکو کو بھیجا گیا تھا، وہی غفارہ ڈاکو جو قاضی کے سپاہیوں کو 10 برسوں تک چکمہ دیتا رہا، جس کا نام سن کر شہر کے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے وزیر کانپتے تھے، اور بچے بھی سہم جاتے تھے۔ جب غفارہ نے یہ خط پڑھا تو اس کے دل کی دیواریں ہل گئیں۔ خط پڑھتے ہی اس نے آنکھیں بند کیں اور بولا، یہ میرے بابا کے الفاظ ہیں۔ ان کا انداز، ان کی سسکی ہر لفظ میں پہچان ہے۔ اس کا دیرانہ ساتھی خلیل سمر الکن، جو برسوں سے اس کے ساتھ چھپا ہوا تھا، بولا، غفارہ، یہ جال بھی ہو سکتا ہے، کسی پر بھروسہ نہ کر، 10 سال کا صبر اور کر لے، زندگی بچی ہے۔ مگر غفارہ نے تھم کر کہا، خلیل، اگر یہ جال بھی ہے تو میں اس جال میں خود جانا چاہتا ہوں۔ میں بھی اپنے باپ کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ میں بھیس بدل کر جاؤں گا، ایسے وقت میں جاؤں گا جب کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ غفارہ نے اپنی تیز رفتار گھوڑی پر زین کسی نیا لباس پہنا اور پھر روانہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنے باپ کا چہرہ تھا۔ وہ پہاڑیاں عبور کرتا، وادیوں سے گزرتا، اجڑے راستوں پر سفر کرتا ہوا آخر کار اس بستی کے نزدیک پہنچا جہاں اس کی پرانی جھونپڑی تھی۔ وقت رات کا تھا، چاندنی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ جب وہ برگد کے درخت کے سائے میں رکا تو اس نے دیکھا کہ جھونپڑی سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ دل میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑی، میرے بابا نیند سے محروم ہو گئے ہیں، سردی کی راتوں میں جاگتے ہیں، صرف میری ایک جھلک کے لیے۔ اس نے دل میں کہا۔ اس نے آہستہ سے جھونپڑی کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جھونپڑی میں آگ روشن تھی
اور اس کا بوڑھا باپ دودھ گرم کر رہا تھا، اس میں شہد ڈال رہا تھا اور خود کلامی میں کہہ رہا تھا، میرا بیٹا جب آئے گا تو اسے یہ دودھ پلاؤں گا، اسے سردی لگی ہوگی، تھک کر آیا ہوگا۔ غفارہ کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور بولا، بابا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا تیرے قدموں کی آہٹ میرے دل کو پہلے ہی سنائی دے گئی تھی، اس لیے تو دودھ گرم کر کے رکھا ہے۔ غفارہ نے باپ کو گلے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تھکن سے چور اس نے باپ کی گود میں سر رکھا اور کچھ پل کو سب بھول گیا۔ پھر بولا، بابا معاف کر دیں، میں ابھی تک وہ قرض پورا نہیں کر سکا جو آپ کا مجرم ہے، وہ اب بھی زندہ ہے۔ میں نے 2 بار اس پر وار کیا مگر بچ نکلا۔ اس کے پاس اب تیز رفتار گھوڑے اور ماہر سپاہی ہیں، لیکن بابا میں وعدہ کرتا ہوں وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہ پائے گا۔ بوڑھے نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ایسی باتیں مت کر، ابھی تو میرے پاس آیا ہے، مجھے اپنا حال سنا، دل کا بوجھ ہلکا کر۔ بات جاری ہی تھی کہ اچانک باہر ایک چھلانگ کی آواز آئی۔ غفارہ چونک کر اٹھا، جھونپڑی کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو سامنے ایک پرانی پتھریلی حویلی کی دیواروں پر قاضی کے سپاہی چڑھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر نکلنے لگا، ایک سپاہی چلایا، اگر باپ کے سامنے اپنی جان دینا نہیں چاہتے تو یہیں رک جاؤ، ہاتھ اوپر کر لو ورنہ تیرے سینے میں پیوست ہو جائے گا تیر۔ غفارہ رک گیا، اس نے باپ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے ہاتھ بلند کر دیے۔ سپاہی اس پر جھپٹے، اسے قید کر کے لے گئے اور ایک خاص زندان میں بند کر دیا۔ زندان کی سرد اور اندھیری دیوار سے ٹیک لگائے اس نے آنکھیں بند کی اور بس دل میں ایک بات کہی، یہ سب کسی اور کا کام نہیں، یہ میرے اپنے باپ کا جال ہے۔ اس نے مجھے خط لکھا اور قید نے پہنچا دیا۔ قید خانے کی ٹھنڈی دیواروں سے ٹیک لگائے جب غفارہ کو یہ خیال آیا کہ یہ سارا جال شاید اس کے باپ کا ہی بچھایا ہوا ہے تو اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے جیسے ہی دل میں چیخ ماری، یہ میرے ساتھ میرے باپ نے کیا کیا؟ وہی باپ جس کی ایک جھلک کے لیے میں رات دن بھٹکتا رہا، جس کی محبت مجھے ہر گناہ کے بعد یاد آتی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں، جھٹکے سے اٹھا اور قمیص کے اندرونی سل سے ایک چھوٹا سا خنجر نکالا جو دیے کی مدھم روشنی میں چمک اٹھا۔ پاس ہی کھڑا سپاہی چونک گیا اور تیزی سے بولا، یہ خنجر کہاں سے آیا؟ ہم نے تو تمہاری مکمل تلاش لی تھی۔ غفارہ نے ایک کینہ پرورسی ہنسی کے ساتھ کہا، او نادان، تاریخ مجھے ایسے ہی یاد رکھے گی کیا؟ میں غفارہ ڈاکو بننے کے قابل نہ ہوتا اگر چھپنے کا فن نہ آتا۔ سپاہی نے فوراً تالا کھولنے کی کوشش کی تاکہ خنجر چھین لے، لیکن غفارہ نے دھمکی دی، ایسا کرنے کی حماقت نہ کرنا۔ اگر میں تجھے مارنا چاہتا تو یہ خنجر ابھی تیرے دل کے پار ہوتا اور تو زمین پر گرا ہوتا، لیکن میں نے تجھے زندہ چھوڑا ہے، سوچ کیوں؟ سپاہی تھوڑا سہم گیا اور پوچھا، کیوں؟ غفارہ نے نظریں جھما کر کہا، کیونکہ میں تجھے 200 سونے کے سکے دوں گا اور اس کے بدلے میں صرف ایک کام لوں گا۔ سپاہی کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا۔ کیا کام؟ غفارہ بولا، کیا تجھے 200 سونے کے سکے کم لگ رہے ہیں؟ سپاہی نے کہا، تمہیں کیا معلوم میری تنخواہ کیا ہے؟ میری ماہانہ تنخواہ صرف 10 سونے کے سکے ہیں، جن میں سے 3 تو میں خود ہی کھا جاتا ہوں۔ یہ 200 سونے کے سکے میرے لیے زندگی بھر کا سہارا ہیں، لیکن بتاؤ کرنا کیا ہوگا؟ غفارہ نے دھیرے سے سرگوشی کی، یہ خنجر لے جاؤ اور جا کر میرے اس باپ کے بازو کاٹ لاؤ جس نے مجھے دھوکے سے بلایا اور قاضی کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے باپ کے بازو؟ کیوں؟ غفارہ کی آواز میں زہر گھل گیا۔ کون سا باپ؟ وہ جس کے لیے میں جان پر کھیرتے آ، جس کے لیے ویرانوں میں چھپتا رہا، جس کے لیے خود کو دشمنوں کے نرغے میں ڈال دیا، اور اس نے کیا کیا؟ قاضی کو میرے سر کی قیمت دے دی۔ میرے وہ بازو جو اس کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار تھے اب کٹنے چاہیے۔ یہ بات سن کر اکبر بدر الدین جو قاضی کا خاص سپاہی تھا اور اپنی وفاداری کے لیے مشہور، اندر ہی اندر تذبذب میں آ گیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا،
خنجر اور سونے کے سکے سنبھالے، اور اگلی صبح جب اس کی پہرا داری ختم ہوئی تو چپکے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے غفارہ کے بوڑھے باپ کی جھونپڑی کی طرف نکل پڑا، خنجر اپنے کپڑوں میں چھپائے اور ذہن میں وہ سوال لیے جو کسی کو ہلا سکتا تھا۔ کیا وہ سچ ہے؟ میں یہ کرے گا؟ جیسے ہی اکبر بدر الدین نے تیز رفتار گھوڑے پر سفر مکمل کیا اور جھونپڑی کے سامنے آ کر رکا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں جستجو صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے گھوڑے سے اترا، 2 قدم بڑھائے اور پھر دروازہ کھولا۔ دروازے کے کھلتے ہی اس نے غفارہ ڈاکو کا خنجر، جو اب اس کی تحویل میں تھا، ایک جھٹکے سے ہوا میں اچھالا۔ خنجر کلا بازیاں کھاتا ہوا سیدھا جھونپڑی کی دیوار میں جا کر پیوست ہو گیا۔ دیوار کانپ اٹھی۔ بوڑھا جو اندر حقہ پی رہا تھا یہ منظر دیکھ کر ایسے چونکا جیسے کسی نے اسے نیند سے جگا دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، یہ تو میرے بیٹے کا خنجر ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ اکبر نے 1 قدم آگے بڑھایا اور اس کی آواز گرائی تھی، کون سا بیٹا؟ وہی بیٹا جس نے اسی خنجر سے تمہارے دونوں بازو کاٹنے کا حکم دیا ہے، جس نے مجھے 200 سونے کے سکے دیے ہیں اور کہا ہے کہ جا اس بوڑھے کے بازو کاٹ لا۔ بوڑھے کے لب کانپنے لگے۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا، نہیں نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکبر بدر الدین کچھ لمحے خاموش رہا، پھر جیب سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا۔ سونے کے سکے کھنک کی آواز کے ساتھ زمین پر گرے۔ یہ دیکھو، 200 سونے کے سکے، ایک معمولی سپاہی کے لیے پوری زندگی کا سرمایہ۔ میں چاہتا تو خاموشی سے تمہارے بازو کاٹ کر جا سکتا تھا، لیکن میں یہاں حقیقت جاننے آیا ہوں۔ بوڑھا خاموشی سے سکے دیکھتا رہا۔ اکبر نے آگے بڑھ کر خنجر نکالا اور کہا، بتاؤ ایسا کیا ہوا کہ ایک بیٹا جو کبھی تمہاری گود میں کھلا کرتا تھا آج تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ ایسا کون سا زخم ہے جو اس نے 10 برس دل میں دبائے رکھے؟ بوڑھا لمبی سانس لیتا ہے جیسے یادیں اس کی سینے میں ہلچل مچا رہی ہوں۔ پھر وہ آہستگی سے کہتا ہے، بیٹا اس کی بھی کوئی غلطی نہیں، وہ ایک مشن کے لیے نکلا تھا، ایک مقصد کے لیے، عزت، غیرت اور انصاف کا مشن۔ 10 برس سے جنگلوں میں بھٹکتا رہا، اور پھر جب واپس آیا تو جو سچ اس نے سنا اور پھر جب واپس آیا اور جو سچ اس نے سنا اس نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اکبر کی آنکھوں میں اب تجسس تھا۔ کون سا مشن؟ کیا سچ؟ بتائیے، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے تھوڑا پانی پیا اور پھر بولنے لگا، یہ قصہ آج سے 10 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت میرے بھائی قبیلے کا سردار تھا اور ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں قبیلے کے سردار کا بھائی تھا۔ قبیلے میں ہماری بہت عزت تھی، دولت تھی، گھوڑوں کے بڑے بڑے استبل تھے، چراگاہیں تھیں، بڑے بڑے ریوڑ، دمبے، سب کچھ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا بیٹا یعنی غفار حلب شہر کے ایک اعلیٰ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہر جمعے کو دمبا ذبح ہوتا اور ہم خیمے میں بیٹھ کر آرام سے دمبا کھاتے تھے۔ زندگی سکون میں تھی کہ ایک دن ایک بوڑھا شخص اپنے پرانے گدھے پر سوار ہو کر ہمارے خیمے کے سامنے آ کر رکا۔ وہ ہانپ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ تھی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میرا بھائی یعنی سردار باہر آیا اور اس سے پوچھا، بوڑھے تو کون ہے؟ ہمارے قبیلے کا نہیں لگتا، کیا بھٹک آیا ہے؟ بوڑھے نے جو جواب دیا وہ ہمارے خاندان کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ بوڑھے نے کپ کپاتی آواز میں جب سردار کے سامنے اپنی بات شروع کی تو سارا قبیلہ سن ہو گیا۔ نہیں سردار صاحب، میں کوئی بھٹکا ہوا مسافر نہیں ہوں، میں بڑی امید، بڑی ہمت اور ٹوٹے دل کے ساتھ آپ کے در پر آیا ہوں۔ سردار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا اور ارد گرد موجود لوگ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ بزرگ کھل کر بات کر سکے۔ بتاؤ کیا مصیبت ہے جس نے تمہیں ہمارے خیمے تک لا کھڑا کر دیا؟ سردار کی آواز میں رعب تھا مگر لہجے میں انسانیت بھی تھی۔ بزرگ نے ایک لمحہ آسمان کی طرف دیکھا جیسے دعا مانگی ہو،
اور پھر خاموشی توڑتے ہوئے بولا، میری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ہے پروین، 18 برس کی ہے، نازو میں پلی، میری آنکھ کا تارا، لیکن اب وہ میرے پاس نہیں۔ حلب شہر کا کلیدار، وہ ظالم انسان، اس نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا۔ یہ سن کر خیمے میں ہلچل ہو گئی۔ سردار کی آنکھیں تنگ ہو گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ بزرگ نے لرزتے لہجے میں بات جاری رکھی، وہ کلیدار صرف میری بیٹی پر ظلم نہیں کر رہا، جو بھی لڑکی شہر میں خوبصورت ہوتی ہے وہ اس کے کارندے اٹھا لیتے ہیں، ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر یا تو مار دیتے ہیں یا رسوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لڑکیوں کو معاشرہ قبول نہیں کرتا، کوئی ان سے نکاح نہیں کرتا اور وہ راہ کھیل بن کر جائے جاتی ہیں۔ اب سردار کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ بزرگ نے آخری جملے میں اپنی جان نشاور کرنے والی بے بسی سمو دی۔ سردار، میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس بوڑھے بدن کے۔ میں جانتا ہوں کہ کلیدار سے ٹکر لینا آسان نہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں، مگر میں اپنی بیٹی کی عزت بچانے نکلا ہوں، یا تو بیٹی کو واپس لاؤں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ یہ سنتے ہی خیمے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سردار کی نگاہیں بوڑھے پر جم گئیں، جیسے وہ اس کی روح تک کو پرکھ رہا ہو، اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لینے جا رہی تھی۔ سردار نے گہری نظر سے اس بوڑھے بزرگ کو دیکھا اور پرسکون لہجے میں پوچھا، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ بزرگ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، حضور، میں حلب کے ہر قبیلے کے سردار کے پاس کیا، سب نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، کلیدار کے ظلم اور طاقت کا خوف سب کے دلوں پر بیٹھا ہے، کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ کی بہادری، آپ کی دانائی، آپ کا عدل، مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی اس ظالم سے میری بیٹی پروین کی عزت بچا سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ سردار خاموش ہو گیا اور میں جو اس وقت سردار کا بھائی تھا سب کچھ سنتا رہا۔ پھر سردار نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، اپنی تلواریں تیز کر لو، لیکن اس نے بوڑھے بزرگ سے کہا، میں سب سے پہلے کلیدار سے بات کرنے جاؤں گا، اگر وہ نہ مانا تو میں سارے قبائل کو اکٹھا کر کے اس کے کلے پر چڑھائی کر دوں گا اور وہ تمہاری بیٹی کو آزاد کروا کر رہوں گا۔ بزرگ کی آنکھوں میں امید کی روشنی چمکنے لگی۔ چند دن بعد سردار اپنے ماہر سپاہیوں کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ساتھ جانے کی اجازت مانگی تو اس نے منع کر دیا۔ میرے بعد قبیلہ اکیلا ہو جائے گا، تم میرے بعد سردار ہو، تم میرے بعد قبیلے کے سردار ہو، قبیلے کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ چلا گیا۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر پہنچا تو قلعےدار نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ سردار کی شہرت سے واقف تھا، تحفے تحائف دیے، ضیافت کی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ سردار پروین کو آزاد کروانے آیا ہے تو اس کا رنگ بدل گیا۔ غصے سے بولا، میں کسی بھی لڑکی کو رہا نہیں کروں گا، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ قلعےدار جانتا تھا کہ سردار اگر واپس کیا تو دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر جنگ کرے گا، اس لیے چالاکی سے واپسی کے راستے میں سردار پر حملہ کروا دیا جائے۔ سردار وہیں مارا گیا۔ پھر قلعےدار نے وحشیانہ قدم اٹھایا، ہمارے پورے قبیلے پر حملہ کر دیا، عورتیں، بچے، بزرگ، کوئی نہ بچا، قبیلہ جلا دیا گیا، زمین برباد کر دی گئی۔ میں بدقسمتی سے زندہ بچ نکلا۔ میں چاہتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا یہ سب جانے، مگر حالات مجبور کر گئے۔ میں نے اس سے خط لکھا۔ جب وہ واپس آیا اور قبیلے کی تباہی دیکھی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا روتا رہا اور اسی دن قسم کھا لی، میں اس ظالم قلعےدار سے اپنے قبیلے کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ وہ بے وقوف نہیں جانتا تھا کہ اتنے بڑے ظالم سے جیتنا آسان نہیں۔ اس نے سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے طاقتور لوگوں کو نشانہ بنایا، قلعےدار کے سپاہ سالار کو مارا، اس کے خاص دوستوں کو ختم کیا، قلعے کے اندر اپنے جاسوس چھوڑ دیے اور آہستہ آہستہ اس کی طاقت کو کمزور کرتا گیا، اور اس نے 3 بار خود قلعےدار پر حملہ کیا، مگر ہر بار قلعےدار بچ نکلا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غفارہ اس پر حملہ کرے گا، اس لیے ہر وقت ماہر سپاہیوں کی جھرمٹ میں رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال بیت گئے۔ میرا بیٹا غفار اب لوگوں کے لیے غفارہ ڈاکو بن چکا تھا،
لیکن افسوس کہ ابھی تک وہ ظالم کلیدار اپنے کلے پر قابض تھا اور ظلم کی آگ بدستور بھڑک رہی تھی۔ پروین اس کا آخری شکار نہیں تھی، اس کے بعد بھی کئی بے قصور لڑکیاں اس کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھیں۔ یہ ساری کہانی سن کر قاضی کا خاص سپاہی اکبر بدر الدین اندر سے ہل کر رہ گیا۔ اس نے کہا، بابا جی آپ فکر نہ کریں، اب میں جانتا ہوں کہ یہ خنجر کس کے بازو کاٹنے کے لیے بنا ہے۔ وہ زندان واپس گیا، ایک چٹھی لکھی اور وہ چٹھی کلیدار کو بھیج دی۔ اس میں لکھا، تمہارے دشمن غفارہ ڈاکو ہماری قید میں ہے، اگر 10,000 سونے کے سکے دو تو تمہیں وہ واپس مل جائے گا۔ کلیدار تو یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گیا، سونے کے صندوق بھر کر جنگل کی طرف روانہ ہوا، مگر وہاں پہلے سے گھات لگائے بیٹھا اکبر بدر الدین اپنے سپاہیوں سمیت تیار تھا۔ جیسے ہی کلیدار پہنچا، سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے، سب کو وہیں مار ڈالا اور خود کلیدار کی گردن پر خنجر رکھ دیا۔ پھر اسے وہی داستان سنائی جو ایک باپ نے بیٹی کی غم میں سنائی تھی، اور اس کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے، پھر گلا کاٹا اور اس ظالم کو جنگل میں دفن کر دیا۔ اکبر بدر الدین اس کے بازو اور 10,000 سکے لے کر زندان واپس آیا اور غفارہ کے سامنے وہ سب پھینک کر بولا، یہ وہی خنجر ہے جسے تمہارے بازو کاٹنے کا حکم ملا تھا، مگر آج اسی خنجر سے اس کے بازو کاٹے جسے تمہیں قاتل بنایا۔ یہ اس کے بازو ہیں اور یہ وہ سونا جو تمہارے اجرے قبیلے کا تاوان ہے۔ غفارہ کی آنکھوں میں حیرانی اور آنسو تیرنے لگے۔ جو کام وہ 10 سال میں نہ کر سکا، وہ اکبر بدر الدین نے ایک دن میں کر دکھایا۔ قاضی کو جب سارا سچ پتا چلا تو اس نے غفارہ ڈاکو کو رہا کر دیا اور وہ 10,000 سکے بھی اس کے حوالے کر دیے۔ جب غفارہ یہ سکے لے کر اپنے بوڑھے باپ کے پاس پہنچا تو باپ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں، سونے سے نہیں، اپنے بیٹے کی واپسی سے۔ پھر غفارہ نے اکبر بدر الدین کے ساتھ مل کر انہی سکوں سے ایک لشکر تیار کیا، جنگی ساز و سامان خریدا اور ہزاروں سپاہیوں کو ساتھ ملایا اور قلعے پر چڑھائی کر دی۔ قلعے دار تو پہلے ہی مارا جا چکا تھا، لیکن اب قلعے کا قبضہ بھی غفارہ کے ہاتھ آ چکا تھا، اور وہ ڈاکو جو جنگلوں میں چھپ کر ڈاکے ڈالتا تھا آج قلعے کا حاکم بن گیا۔ قاضی نے خود اپنے ہاتھوں سے غفارہ کو قلعے کا عہدہ سونپا۔ اس نے قلعے کے سب قید لڑکیوں کو آزاد کیا، بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا اور ظلم کی جگہ انصاف نے لے لی۔ کلہ اللہ اکبر کی گونج سے گونج اٹھا اور یوں ایک ڈاکو ایک مظلوم کی جنگ لڑ کر حاکم عدل بن گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور بس یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔